وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم غوث اعظم بمن بسر و ساما مددی قبلہ مدد کعبہ ایمان مددی انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددی بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز ذوی احترام ذوی احتشام باصفا علماء کرام شورائے اسلام نقیب محفل حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کی دولہا نوشے بطن جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکہ وجہ کل سکن در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ بہت بڑا ہے، درود و سلام سب بلند آواز سے پڑھیں، اس سے تکتیر سے بنتی ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ، اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پاٹ وہ کچھ دھاریے کچھ زار ہم، پاٹ وہ کچھ دھاریے کچھ زار ہم، یا الہی کیوں کر اترے پار ہم، اپنی ستاری کا یاد اب واسطہ، اپنی ستاری کا یاد اب واسطہ، ہونا رسوا برسرے بازار ہم، دشمنوں کی بھی نظر میں پھول کی، دوستوں کی بھی نظر میں خار ہم، ان کے آگے دعوے ہستی رضا، کیا کہے جاتا ہے یہ ہر بار ہم۔ آج کی یہ محفل دین حق کانفرنس اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے منعقد ہے۔ آپ نے مجھ سے پہلے ہماری جماعت کے خطبہ علماء دانشور شعراء کو ان کے ملفوظات اور کلام کے ساتھ سماعت کر لیا ہے، اور میرے بعد انشاءاللہ قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی کا خطاب ہوگا۔ ابھی ہمارے نقیب محفل میرے لیے بہت بڑے بڑے جملے فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے گمان کی لاج رکھے اور اللہ پاک اس مخلص بھائی کے جملوں کو میرے حق میں دعا بنا کر کے قبول فرما لے۔ میرے بھائیوں، آپ لوگ بہت خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ سننے سنانے کے موڈ میں یہاں پر موجود ہے، اور میں بہت لمبی کوئی گفتگو نہیں کر کے مختصر گفتگو، کیونکہ حضرت تشریف لانے والے ہیں اور میرے بعد بھی محفل جاری رہے گی، اس لیے وقت کا خیال کرتے ہوئے تھوڑی دیر کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔
उम्मीद है कि आप सब भरपूर तवज्जो से सुनेंगे, इसलिए कि आप लोग अपना आराम, अपनी नींद, अपना घर सब कुछ कुर्बान करके महफिल में आए हैं। तो महफिल में आने का मकसद न सैर व तफरीह है, न दिखावा है, न भूल हपाड़ है, बल्कि महफिल में आने का मकसद अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को सुनना है। और इस नीयत से सुनना है कि हमारे आका के फरामीन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सुने और अपनी जिंदगी को तब्दील करें। और इसके बाद की एक जिंदगी है, याद रखें, ये दुनिया खत्म, दुनिया से हम जाएं तो हम खत्म नहीं हो जाएंगे, यानी मरने के बाद हम मिट नहीं जाएंगे, मरने के बाद हम खत्म नहीं हो जाएंगे। ये इस्लामी अकीदा है, ये दीन हक का अकीदा है कि मरने के बाद फिर एक जिंदगी है, उसके बाद फिर एक जिंदगी है। यानी कि हम सफर करते हुए आ रहे हैं, कभी हम आलम अरवाह में थे, फिर हम बाप की पुश्त में थे, फिर हम माँ के पेट में थे, फिर हम दुनिया में हैं, फिर उसके बाद कब्र के पेट में जाएंगे, फिर उसके बाद मैदान महशर में रहेंगे जब तक अल्लाह चाहेगा। और उसके बाद फिर दो ठिकाने हैं, मंजिल दो है, उसका इंतखाब हमें करने के लिए अल्लाह ने इख्तियार दिया है। आखिरत की दो मंजिल है, हमारा सफर आलम अरवा से शुरू होता है, बल्कि हकीकत तो ये है कि हमारा सफर इल्म इलाही से शुरू होता है। अल्लाह अकबर। और दो मंजिलें हैं और चुनना हमें है, इसलिए कि इंसान को अल्लाह ने न जमादात की तरह यानी पत्थर और कंकरों की तरह अल्लाह ने बिल्कुल मजबूर नहीं बनाया, और अल्लाह ने न बिल्कुल इंसान को मुख्तारे कुल बनाया, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो इंसान को इख्तियार दिया, अक्ल दी, सूझबूझ दी, और दो मंजिलें उसके सामने रख दी। ऐ इंसान, आखिरत में तेरी दो मंजिलें हैं, मंजिल तुमने चुनना है, मंजिल तुमने सिलेक्ट करना है, मंजिल तुमने मुकर्रर करना है कि तुम्हें कहां जाना है। अब आइए, उन दोनों मंजिलों को क्या कहते हैं? एक को जन्नत कहते हैं जहां आराम ही आराम है, एक को जन्नत कहते हैं जहां जो मांगोगे बल्कि मांगने की नौबत नहीं आएगी, सिर्फ सोच लोगे तो वो चीज हाजिर कर दी जाएगी। और एक बात आपको बताऊं, हूरों की बात अपनी जगह, गिलमा की बात अपनी जगह, शीरो शरबत की बात अपनी जगह, नहरों की बात अपनी जगह, दरख्तों की बात अपनी जगह, तूबा की बात अपनी जगह, चरिंद परिंद की बात अपनी जगह, जन्नत के महलों की बात अपनी जगह। हम इश्क के बंदे हैं, हमारे लिए तो ये है कि जन्नत उस मकाम को कहते हैं जहां मुस्तफा जान रहमत का दीदार नसीब होने वाला है। यहाँ पे देखे जिसका कलेमा पढ़ते हैं जन्नत में बार-बार उनका दीदार करेंगे। शरबत न दे तेरी रूह तो खैर से, शरबत न दे तेरी रूह तो खैर से, ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है, शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है। अल्लाह अकबर। तो आका का दीदार जन्नत में होगा, इसी में बस नहीं बल्कि अल्लाह अकबर सिर्फ रसूलुल्लाह का दीदार नहीं होगा, जिसे जन्नत कहते हैं उसमें अल्लाह का भी दीदार होगा, रब तबारक व तआला का दीदार करेंगे। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह को कैसे देखेंगे? तो अहले सुन्नत का अकीदा ये है, मेरे आका फरमाते हैं जैसे तुम आसमान पे चांद देखते हो खुदा का दीदार करोगे। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए। अब मुझे बताओ मुसलमानों, ये यहाँ इतने लोग मौजूद हैं, हुजूर कितने खूबसूरत हैं, हुजूर कितने हुस्न वाले हैं। अंदाजा करो जन्नत में क्या मजे होंगे मोमिनों कि रसूलुल्लाह के हुस्न का ये आलम है, तो अल्लाह के हुस्न का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत में अल्लाह का दीदार, इसलिए जन्नत का मजाक न उड़ाया करो। और उसके बाद दूसरा ठिकाना है जहन्नम, दूसरा ठिकाना है जहन्नम। अब ये जन्नत और जहन्नम, मैंने जन्नत की एक हल्की सी आपके सामने उसकी तस्वीर पेश कर दी, इशारा पेश कर दिया। इस मोमिन के लिए तो इससे बड़ी कोई बात नहीं कि रसूलुल्लाह का
دیدار ہوگا. حضور کا ایک بات صرف رسول اللہ کا نہیں بلکہ غوث اعظم، غریب نواز، اللہ والوں کا، ولیوں کا، صحابہ کا دیدار ہوگا. اگر آپ کے ماں باپ بھی جنتی ہے، آپ کی اولاد بھی جنتی ہے، تو اللہ پاک سارے کنبے کو ملا دے گا. بلکہ ایک بات یہ بھی بتاؤں، یہاں رسول اللہ کی محفل سجاتے ہو، اللہ اکبر، بڑی خوبصورت بات یاد آ گئی. عنوان کی طرف جانے سے پہلے حضور کی نعتیں پڑھتے ہو، آقا پہ سلام پڑھتے ہو، میلاد کی محفلیں کرتے ہو، سرکار کے نام پہ مر مٹنے کی باتیں کرتے ہو، آقا کے نام پر اللہ اکبر سب کچھ تک دینے کی بات کرتے ہو. جنت میں کون کس کے ساتھ رہے گا؟ ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں آئے، بڑے متفکر تھے. آقا نے پوچھا ثوبان آخر تجھے فکر کس بات کی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے بغیر رہ نہیں پاتا، آپ کے بغیر گھر جاتا ہوں تو بے چین ہوتا ہوں، گھر کی چار دیواری میں دل نہیں لگتا، بے قرار ہو جاتا ہوں، تڑپ جاتا ہوں. یا رسول اللہ جب یہاں آپ کے بغیر نہیں رہ پاتا تو جنت میں آپ کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے؟ تو میرے آقا ہم آپ کے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا کیا تم مجھ سے محبت کرتا ہے؟ یا رسول اللہ محبت ہی کی وجہ سے تو آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو آقا فرماتے ہیں اے ثوبان اگر تم مجھ سے محبت کرتا ہے، المرء مع من احب، جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا جنت میں اسی کے ساتھ رہے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کتنی بڑی بات ہے کہ جو جس سے دنیا میں محبت کرے گا جنت میں اس کے ساتھ رہے گا. ایک منزل ہے جنت، اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ اللہ. اور اس کے بعد دوسری منزل ہے جہنم. اب جہنم کا ذکر تھوڑا سا سنیں اور اس کے بعد سلیکٹ کرنا ہے کس کی طرف جانا ہے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، جہنم کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے خود بیان فرمایا یہاں پر لوگ بے فکری کی زندگی گزار رہے ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، من مانی زندگی گزار رہے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ یہاں ہزاروں کا مجمع ہے، اگر کسی کا ہاتھ اٹھایا جائے بتاؤ بھائیو کون کون عشاء پڑھ کر کے آیا ہے، یا اگر نہیں پڑھی ہے تو جانے کے بعد عشاء پڑھنے کا کس کا ارادہ ہے؟ کتنے ہاتھ اٹھیں گے آپ جانتے ہیں، لیکن ہاتھ اٹھاؤں گا نہیں، اٹھواؤں گا نہیں ہاتھ، اس لیے کہ رسول اللہ کی امت کو یہاں ذلیل کرنے نہیں بلایا گیا. مسلمان کی عزت، مومن کی عزت کعبۃ اللہ سے افضل کر دی گئی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کعبۃ اللہ سے بڑھا دی گئی ہے. اس لیے ہاتھ اٹھا کر ذلیل نہیں کروانا، لیکن صرف اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں بتاؤ تو صحیح، نماز نہ پڑھو اور اس کے بعد جنت کا خواب دیکھو. یہ علماء کرام میری پشت پر موجود ہے. میرے بھائیوں ہو سکتا ہے آپ سوچتے ہوں گے آخر یہ مولوی لوگ اتنا نماز پر زور کیوں دیتے ہیں؟ تو میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں میرے بھائی مولوی کی کیا حیثیت ہے، ہم کیوں زور دیں؟ اس پر مولا نے زور دیا ہے. پورے قرآن میں کسی عبادت کا حکم 1 مرتبہ، کسی عبادت کا حکم 2 مرتبہ، کسی عبادت کا حکم 3 یا 4 مرتبہ، لیکن نماز ایسی عبادت ہے. یاد رکھنا، جملے پر توجہ کرنا. اپنے جوانوں سے میں کہتا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں واللہ میں کوئی خطاب اور تقریر کے لیے آیا بھی نہیں، اور نہ میں کوئی باضابطہ خطیب ہوں، نہ میں کوئی خطابت کا فن جانتا ہوں. صرف ٹوٹا ہوا دل لے کر اپنی قوم کے جوانوں کے سامنے دل کا درد لے کر کے حاضر ہوا ہوں. اللہ والوں اپنے آپ میں رحم کرو اور اپنے آپ میں رحم کر کے سوچو کہ اللہ رسول کا فرمان کیا ہے، اللہ اس کے رسول کے فرامین کیا ہے. پورے قرآن میں میرے اللہ نے کم و بیش 700 مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا. اللہ جس عبادت کا حکم کم و بیش 700 مرتبہ دے اس نماز سے کتنے غافل ہے؟ مسلمانوں کا 95% طبقہ یعنی 95% حصہ نماز نہیں پڑھتے، وہ نماز کے حوالے سے بالکل غافل ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ مولانا ہم نماز نہیں پڑھ کے بھی جنت میں چلے جائیں گے. یاد رکھنا میرا عقیدہ یہ ہے اللہ چاہے تو سب کو داخل کر دے، لیکن اس کا قانون بھی تو ہے، اس کا اعلان بھی تو ہے. قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. قرآن کی ان آیتوں کا کیا کرو گے؟ قرآن کہتا ہے نیکوں کے لیے جنت ہے اور فساق اور فجار یعنی پاپی اللہ کے نافرمانوں کے لیے جہنم ہے.
تو عرض یہ کر رہا تھا، کوئی نماز چھوڑ رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی عورتوں پر پاپ کی نظر ڈال رہا ہے، کوئی سود کے حرام دھندے کر رہا ہے، کوئی بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، کوئی بچیوں کو ماں کے پیٹ میں کاٹ کر کے کٹر کے اندر بہا رہا ہے، بیٹیوں کو پیدا ہونے نہیں دیا جا رہا ہے، اور جو بیٹیاں پیدا ہوتی ہے ان پہ ظلم کیا جاتا ہے۔ بیٹے کو تو دن میں 4-5 بار چومتا ہے باپ، ماں بھی چومتی ہے، اور بیٹی کھڑی رہتی ہے جہالت کی وجہ سے، اللہ اکبر، دین سے دوری کی وجہ سے بیٹی کھڑی رہتی ہے، ماں اس کو بہت سمجھ کر نظر انداز کرتی ہے، ارے ہٹ چڑیل تو کہاں سے آ گئی، بیٹی پر ظلم ہوتا ہے۔ یعنی آج بھی دقیانوسیت فکر مسلمانوں میں موجود ہے، کلمہ پڑھنے والوں میں موجود ہے۔ آپ بتاؤ یہ سب کر کے تم اب جہنم کما رہے ہو۔ آج کے میں ترتیب کے ساتھ کچھ باتیں حدیث کی روشنی میں پیش کروں تاکہ آپ خود فیصلہ کریں کہ میں جنت کی طرف جا رہا ہوں یا میں جہنم کی طرف جا رہا ہوں۔ دیکھو مثال کے طور پہ آپ جس ہائی وے کے قریب بستے ہو اس کے دو منہ ہیں، ایک کلکتہ کی طرف جاتا ہے، ایک ممبئی کی طرف جاتا ہے۔ مجھے سچ کہنا بھائیو، جس نے کلکتہ کا رخ کیا کیا کبھی وہ زندگی بھر ممبئی پہنچ پائے گا؟ نہیں پہنچ پائے گا۔ اور جس نے ممبئی کا راستہ چن لیا کیا وہ زندگی بھر کبھی کلکتہ پہنچ پائے گا؟ دونوں راستے مخالف ہیں بلا تمثیل۔ جنت کا راستہ بھی الگ ہے، جہنم کا راستہ بھی الگ ہے۔ راستہ اختیار کرو گے جہنم کا تو جنت میں کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اکبر، اس لیے راہ چل رہے ہو جہنم کی اور اس کے بعد تصور کرتے ہو کہ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ یہ تو مرنے کے بعد جب آنکھ بند ہوگی تب ہماری دل کی آنکھیں کھلے گی، اس وقت انسان روئے گا، ہاتھ ملے گا، دل بلائے گا، بلکے گا، پچھتائے گا، لیکن اس وقت کا پچھتانا کام نہیں آئے گا۔ راتوں کی تنہائیوں میں گناہوں کے آشیانے تعمیر کرنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے گناہوں کی فلمیں دیکھنے والوں، زنا کی فلمیں دیکھنے والوں، کانوں میں ایئر فون لگا کر کے پاپی گانے سننے والوں، دل کے کانوں سے سن لو، آج سے 1450 سال پہلے میرے اور تمہارے نبی نے فرمایا کہ جو اپنے کانوں سے گانوں کو سنے گا، گانے آج بہت زیادہ ترقی پر ہے اور گانے آج بہت زیادہ شور شرابے پر ہے، لیکن میرے غیب کا نبی نے، اللہ کے سچے نبی نے، خاتم النبی جن نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا جو اپنے کانوں سے گانوں کی آواز کو سنے گا قیامت کے دن اس کے کانوں میں جہنم کی آگ کا سیسا پگھلا کر کے اس کے کانوں میں داخل کیا جائے گا۔ اگر یہ کوئی لیڈر کہتا آپ مذاق اڑا کر نکل جاتے، کوئی مولوی یا خطیب کی بات ہوتی آپ کہتے یہ تو ان کا کام ہی ہے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں یہ اس نبی نے فرمایا میرے امام جس کی زبان کی شان بیان کرتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا جس کے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اے میری قوم کے جوانوں، اپنی کمزوری تو دیکھو، اپنا حال تو دیکھو۔ اگر گھر کے چولہے پر کوئی تیل گرم کیا جائے اور وہ کان میں پڑ جائے تو گھر کے چولہے پر گرم کیا ہوا تیل کیا ہمارا کان برداشت کر سکتا ہے؟ ہمارے کانوں میں اتنی طاقت ہے کہ ہمارا کان وہ تیل گرم تیل کو برداشت کر سکے؟ کتنا نادان ہے انسان۔ اے میری قوم کے جوان اتنا نادان نہ بن، اے میری قوم کے جوان اتنا بھولا نہ بن، اے میری قوم کے جوان تیری کمزوریوں پہ رحم کر۔ اللہ اکبر، گھر کے چولہے پر تیل گرم کیا جائے تو تیرے کان برداشت نہ کر سکے، لیکن جہنم کی آگ پر جو سیسا پگھلایا جائے گا اور کانوں کو سننے کی وجہ سے جب وہ تیرے کانوں میں ڈالا جائے گا، میرے بھائی بتانا اس وقت تو کیسے برداشت کرے گا؟ اس وقت تجھے کون بچانے آئے گا؟ اس وقت تیری مدد کرنے کون آئے گا؟ قرآن کہتا ہے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، جب تیرے رب کا عذاب واقع ہوگا بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہوگا، اور جب اللہ عذاب دے گا تو اللہ کے عذاب سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا، نہ تیرا نسب تجھے بچا سکے گا،
نہ تیری ڈگریاں تجھے بچا سکے گی، نہ تیری طاقت و قوت بچا سکے گی، نہ تیرا مال تجھے بچا سکے گا، نہ تیرے بچے تجھے بچا سکیں گے، نہ تیری اولاد تجھے بچا سکے گی، کوئی نہیں بچائے گا۔ سوچو تو صحیح، اتنا کمزور ہے انسان، اور انسان صرف گانے سننے پر یہ ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا ہم گانے نہ سنے تو کیا سنے؟ میں نے کہا یہی تو اہل سنت کی خصوصیت ہے۔ اور جگہ خشکی ہے، خشکی، اور ہمارے یہاں آلٹرنیٹ موجود ہے، ہمارے یہاں بدل موجود ہے۔ ہم جانتے ہیں انسان کا دل اللہ نے دیا ہے، وہ کسی سے عشق کرے گا، وہ کسی سے پیار کرے گا، وہ کسی سے محبت کرے گا۔ جب محبت کرے گا تو زلف و رخسار کی بات بھی کرے گا، کیسیوں کی بات بھی کرے گا، ناخنوں کی بات بھی کرے گا، ہونٹوں کی بات بھی کرے گا۔ اسی لیے صحابہ کرام سے لے کر آج تک ہر دور میں ہمارے یہاں نعت کا تصور موجود ہے کہ مسلمانوں گانے نہ گانا، گانے نہ سننا، کسی لڑکی کے زلف و رخسار کے گندے تذکرے کی بجائے اس کی زلفوں کا ذکر کرو اور سنو، جس کی زلفوں کو قرآن واللیل کہتا ہے، جس کے چہرے کو قرآن والدحا کہتا ہے، جس کے ہاتھوں کو قرآن والنجم کہتا ہے، جس کے چہرے کو قرآن لا اقسم بہذا البلد کہتا ہے، جس کے غصے کو قرآن کہتا ہے اللہ اکبر وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، حتیٰ کہ وہ پیارا اگر کمبل اوڑھ لیتا ہے تو اس پر بھی نام آتی ہے، یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے آپ مجھے بتائیں نا، اگر تمہیں کسی کے ناخن سے پیار ہے تو آؤ میرے نبی کے ناخنوں کا ذکر کریں۔ بلکہ آپ کو بتاؤں میرے امام نے 14ویں صدی میں ہم پر اتنا احسان کیا ہے، ایسی نعتیں لکھی، پڑھتے جاؤ نبی کا تصور کرتے جاؤ، عشق میں آگے بڑھتے جاؤ۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے نبی کا سراپا کیسا تھا، نبی کا سراپا کیسا تھا، ہم بلا جھجک ہدایت کے بخشش کھول کے کہہ سکتے ہیں سر تاب قدم ہے، تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، سکن پھول، بدن پھول، اے جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر، پھر چاہے دلہن پھول۔ اور شورا موجود ہے، اور اچھے شورا موجود ہے۔ آپ کو کہتا ہوں یہ امام احمد رضا کی ندرت فکر ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ واللہ جو مل جائے، ملنے میں اور ملنے میں فرق ہے، ملنے میں اور ملنے میں فرق ہے۔ اگر جھارکھنڈ والے گفتگو سمجھ رہے تو توجہ کریں، ملنے میں اور ملنے میں فرق ہے۔ کوئی چیز ملنے کے بغیر کام نہیں بنتا، ملنے سے کام نہیں بنتا۔ ملنے کا مطلب عطر کی شیشی مل گئی، جیب میں رکھ لی، کیا فائدہ ہوا؟ جیب کا بوجھ پڑ گیا۔ لیکن جب تک ملیں گے نہیں کام بنے گا نہیں۔ مگر قربان ہر خوشبو ملے بغیر کام نہیں بنتا، لیکن یہ میرے نبی کا پسینہ ہے، واللہ جو مل جائے میرے دل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی نہ پھر چاہے دلہے، مل جائے تو دلہن رہتی ہے، مل جائے تو دلہن رہتی ہے، اور مل جائے تو اس کی نسل رہتی ہے۔ نسل کے اعلیٰ حضرت کلامی اعلیٰ حضرت علامہ سید جو مل جائے میرے دل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اور نبی کے ناخن کیسے ہیں تو امام کی ندرت فکر دیکھ کے کہتے ہیں دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاک کا۔ ناخن پاک کہتے پیر کے ناخن کو، اللہ اکبر، واللہ کہتے دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاک کا۔ اتنا بھی مہے نو پہ نئے چرخ قرآن پھول، اور نبی کے رخسار کیسے
کیسے تھے، ہونٹ کیسے تھے؟ وہ کہتے ہیں دندانو لبو زلف رکے شاہ فدائی ہے درے ادم لالے یمن مشک ختن پھول. اور جب آخری میں آتے ہیں تو نبی کا خاندان بیان کرتے کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. اس لیے کہ یہ امام احمد، لوگ کہتے ہیں احمد رضا اتنا کیوں پیارا ہے. ہم نے کہا 14ویں صدی میں کسی نے ایسی بات کی ہے اس کو خوش کیا کہتے ہیں کیا بات رضا، کیا بات. کبھی یہ کیا بات رضا پہ میں تک طالب علم ہوں اردو زبان کا بھی، لیکن آپ سے کہتا ہوں یہ کیا بات کب کہی جاتی ہے پتہ ہے؟ جب آدمی کوئی بات کہنے سے عاجز آ جائے، بول نہ سکے اس کی حقیقت کو، تو کہتے ہیں کیا بات. یہ جو مولانا صاحب عبد الرؤف صاحب جب کوئی پوچھے کہ رات کی نظامت کیسی تھی تو اتنا تفسیرہ کیا، شعر ایسے تھے، یہ تھا یہ تھا یہ تھا. بلکہ آدمی کیا بات ہے یار رؤف صاحب کی. اس کا مطلب یہ ہے تعریف کے الفاظ جہاں ختم ہو جاتے ہیں وہاں کہتے ہیں کیا بات ہے، ان کی نظامت کی کیا بات ہے. عبد الوکیل صاحب نعت کیسے پڑھ رہے تھے؟ وہ کہا کیا بات ہے یار ان کی پڑھنے کی. یعنی کہ بات لمبی کرنے کی بجائے الفاظ ختم ہو جائے تو انسان کہتا ہے کیا بات ہے. جلسے میں گئے تھے، کھانے میں کیا کہتا کیسا تھا، کیا بات ہے کھانے کے، ارے بڑے مزے کا کھانا تھا، کیا بات ہے کھانے کی. مطلب جب آدمی کہے کیا بات ہے اس کے پاس الفاظ ختم ہو گئے. اب وہ الفاظ کے ختم ہونے کے بعد بھی حقیقت بیان کرنا چاہتے ہیں تو اینڈ میں کہتے ہیں کیا بات ہے. علماء کس ڈسپلن سے بیٹھے تھے، علماء کی کیا بات ہے، جھارکھنڈ کے علماء کی، علماء اہل سنت کی کیا بات کر کے آپ پوری بات کو ختم بھی کرتے ہیں، عاجزی کا اظہار بھی کرتے ہیں، حقیقت بھی بیان کرتے ہیں. 108 علوم و فنون کا ماہر مجدد جب نبی کا خاندان بیان کرنے آتا ہے تو الفاظ کا سہارا نہیں لیتا بلکہ کہتا ہے کیا بات رضا. سبحان اللہ. کیا بات رضا. اب بولے گا اس کی آگے اس لیے کہ کہہ دے کہ سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کہوں تجھے. اب کہہ کیا سکتے تو کہتے کیا بات رضا، کیا بات رضا. کس کی؟ اس چمنستان کرم کی، نبی کے چمنستان کرم کی کیا بات بیان کی جائے. کیا مطلب ہوا؟ زہرا ہے کلی جس نے حسین اور حسن کو سیدہ کلی ہو، حسن و حسین پھول ہو تو جس کے پھولوں کی مثال نہیں، جس کی کلی کی مثال نہیں، وہ چمنستان کرم کی مثال کیسے ہے. وہ چمنستان ہے تو نعت سنو. اللہ اکبر یا رسول اللہ. نعت سنو، گانے مت سنو ورنہ کانوں میں جہنم کی آگ کا سیسا. اور اتنی خوبصورت خوبصورت نعتیں ہمارے یہاں ہیں ماشاءاللہ کہ سنو تو سنتے چلے جائیں. جی آپ کو اشارہ کروں جیسے کہ استاد زمن کہتے ہیں کرے چارہ سازی ملاحت کسی کی. میں یہ دلی اور لکھنؤ میں اگر پڑھتا تو مجمع چپ نہیں رہتا، لیکن مجھے پتا ہے کہ میں جھارکھنڈ میں پڑھ رہا ہوں، لیکن میں پڑھ دوں گا کیونکہ عشق والوں کی محفل ہے، علم والوں تک بات پہنچے گی. دیکھیں تو صحیح، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی، سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں، سرے حشر آسی. سنیو نبی سے وفا کر لو اپنا حال کیا ہوگا سنو. سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں. میں مشاعرے میں نہیں آیا ہوں لیکن چونکہ نعت کی بات آئی ہے تو ذکر کر رہا ہوں. ہم بے ذوق لوگ نہیں ہیں اس لیے کہ ہمیشہ صاحب دل اچھے شعروں کی قدر کرتا ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں، سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں. اس مصرے کا مزہ میں تصور میں لے رہا ہوں. سرے حشر آسی، سرے حشر آسی. آسی گنہگار کو کہتے ہیں. ارے حشر میں بھی کوئی گنہگار مزہ لیتا ہے لیکن مزہ کب آئے گا
ہے جنت کی سیڑھی۔ ایسے ایسے کلام سنو، تنہائی میں بیٹھ کے سنو گے تو عشق رسول میں اضافہ ہوگا، عشق رسول۔ لیکن ایک بات آپ سے، وہ کلام نہ سننا جس کا کوئی معنی نہیں ہے، پانی گرم ڈال دو اس پر اور اس پر یہ کر، یہ سب کوئی کلام ہی نہیں ہے۔ کلام تو یہ ہے حضور کی نعت۔ نعت 14ویں صدی میں عروج پر پہنچی جب میرے امام نے اس پر کلام، بلکہ وہ تو تھی، بلکہ امام کے فن کی معراج ہو گئی، یوں کہہ جس نے قصیدہ معراجہ لکھا، انتہا کر دی ایک قصیدے میں تصوف کو، فن کو، اور اس کے بعد ادب کو، اردو ادب کو، ساری چیزوں کو یکجا کر دیا۔ کہتے وہ سرور کشور رسالت ہے جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، اور کہتے تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو بے زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو ہو جوش لندرانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اور میرے امام نے سنو مسلمانوں، اپنے کلام اس قصیدہ معراجیہ میں جغرافی کا فن بیان کرتے ہوئے اپنا عقیدہ بھی بیان کیا۔ میں تشریح نہیں کروں گا، اشارہ دے کے آگے بڑھوں گا، آگے بڑھنا ہے۔ کمال انکا کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، کمال انکا کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گانے مت سنو، کلام سنو، نعت سنو، ورنہ کانوں میں آگ کا سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ اور ایک بات آپ کو کہوں، جب آقا نعت سنتے تھے، خود سنتے تھے حضور علیہ السلام نعت، آج کل نہ نعت کی قدر نہ نعت خانوں کی قدر، لیکن نعت خانوں کی کیا قدر ہے بتاؤ؟ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حضرت حسان نعت لکھ کر لاتے ہیں تو رسول اللہ ان کو ممبر پہ بٹھاتے ہیں، سبحان اللہ، اور خود زمین پر جلوگر ہوتے ہیں۔ توجہ کریں، نعت خان کو کیا عزت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نعت خان کو ممبر پہ بٹھایا، خود زمین پہ جلوہ گری ہے، اور جب اس وقت جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو پیش فرمایا۔ اور ہمارے یہاں جب نعت خان کوئی بات پڑھتا ہے تو کچھ لوگ کیمرے میں آنے کے لیے یوں کیسا ہوا، یہ مجرموں کا طریقہ ہے۔ نعت خان کو جب نذرانہ دو تو آپ کا ہاتھ بھی اوپر نہ ہو، ہاتھ میں پیسہ اور یوں دو کہ آپ کا ہاتھ نیچے ہو، کیونکہ کس کو دے رہے ہو اور کس کے لیے دے رہے ہیں۔ واہ، یہ مجرموں والا رواج ختم کرو، ممبر کا تقدس ہو۔ اگر کسی میرے ناطقہ بھائی کو برا لگے یا میرے سنی بھائی کو برا لگے تو معاف کرنا، نذرانہ قیمتی ہو ناطقہ کو، کیونکہ حضور تو یمنی چادر اڑا دیتے۔ واہ واہ، اور ہمارا حال یہ ہے کہ جو نوٹ کہیں نہیں چلتی وہ پٹی نوٹ، چاہے وہ ناطقہ کو لا کر کے دیتے، یہ حال۔ اور پھر ہم سنتے ہیں کہ کیمرے میں آن کے ہاتھ نیچے ہو اور اس کا ہاتھ اوپر، یہ ہونا چاہیے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، بات دور نہ نکلے، کانوں میں آگ کا سیسا، جہنم کی آگ کا سیسا کانوں میں پگھلا کر۔ نمبر 2، جس نے اپنی بیوی پہ ظلم کیا ہو، توجہ کریں، جس نے اپنی بیوی پہ ظلم کیا ہوگا، ہر سال عمرہ کرنے والا ہوگا، حج کرنے والا ہوگا، نماز پڑھنے والا ہوگا، تہجد پڑھنے والا ہوگا، پہاڑوں جیسے اعمال لے کر آئے گا، اللہ فرمائے گا اس کی پہاڑوں جیسی نیکیوں کو ضائع کرو، کیونکہ یہ بیوی پہ ظلم کرتا۔ اور کیسے ظلم کرتا تھا؟ بیوی کو گالی دیتا تھا، گالی، یہ ظلم۔ مار پیٹ کا ذکر اس میں نہیں ہے، یہاں تو 4 قدم لوگ آگے ہیں، ہنسنے کی بات نہیں۔ بیوی کو مارنے والا بزدل ہے، بیوی کو مارنے والا نام مرد ہے، بیوی کو مارنے والا انتہائی قسم کا بدترین انسان ہے۔ سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ بیوی کو مارتا ہو، رسول اللہ کے وفادار کی نشانی نہیں۔ 2 3 بچے پیدا کرنے کے بعد طلاق دے کے چھٹا کر دیتا، اس لیے کہ تم مرد ہے نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں پہاڑوں جیسی نیکیاں اللہ ضائع کر دے گا، اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں لے جایا جائے گا، تو وہ کہے گا میری پہاڑوں جیسی نیکیاں کیا ہوئی؟ تو کہا تو اپنی بیوی کو گالی دیتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی
حضور علیہ السلام کی 11 بیویاں تھی، 11 میں سے کسی ایک سے بھی اللہ کے رسول نے پوری زندگی میں کبھی جھگڑا نہیں کیا۔ کھانے سے پہلے نمک چکھنے کی سنت یاد آتی ہے آپ کو؟ کھجور کھانا سنت ہے، یہ بھی یاد آ گیا۔ تلبینہ پینا سنت ہے، یعنی سب کھانے پینے کی سنتیں اچھی طرح مسلمانوں کو یاد ہے۔ اور پتہ نہیں پھر شادی کے موقع پہ جہیز کی سنت کہاں سے کھینچ کھانچ کے لے آئے۔ جہیز بھی تو سنت ہے مولا۔ میں نے کہا آپ کو گالی دینا ہے تو گالی دے دے، لیکن جہیز کوئی سنت نہیں، جہیز کوئی سنت نہیں۔ ایک کوئی موقع نہیں ہوں، لیکن ایک چھوٹی سی بات پیش کرتا ہوں، اگر سن سکتے تو سنو۔ جہیز نہ کبھی سنت تھا، نہ ہے، نہ اس کو ہمارے کسی بڑے بزرگ نے کسی بڑی کتاب میں سنت نہیں تھا۔ البتہ کچھ بزرگوں نے جہیز فاطمہ کی فہرست بنائی، مگر اس کے سمجھنے میں مغالطہ ہو گیا۔ وہ جہیز نہیں تھا، اس کو جہیز سمجھ لیا۔ ہو سکتا ہے فہم میں کسی کی بھی خطا ہو سکتی ہے، انسان، اور کسی بھی کتاب میں خطا ہو سکتی ہے۔ ایک ہی کتاب ہے جس میں کوئی خطا نہیں ہے اور امکان خطا نہیں ہے، وہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ باقی کسی بھی کتاب میں غلطی اور خطا ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، کسی بھی بزرگ سے جب خطا ہو جائے تو انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کی، ہو گئی، اب اس کو سر پہ مسلط نہ کرو۔ اس لیے کہ شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، جو اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کے بھی استاد تھے، ان سے ایک مسئلے میں اعلیٰ حضرت نے اختلاف کیا فتاوی رضویہ شریف میں، اور اختلاف جب کیا تو لوگوں نے کہا آپ پیر کے استاد سے اختلاف کرتے ہیں۔ تو حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی نے فرمایا، امام مالک نے رسول اللہ کے مزار مقدس کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ یہی ایک بزرگ ہے زمین کے اوپر جن سے کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، باقی ہر کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے اگر دلیل ہے تو، لیکن بے ادب نہ بنو، گستاخ نہ بنو۔ اور مجھے آپ کو اختلاف کا حق نہیں ہے، وہ امام احمد رضا جیسے لوگ ہونے چاہیے، علم والے۔ لیکن بات کر رہا ہوں، توجہ کرنا، یہ جو آپ کو سنت 14ویں صدی میں سمجھ میں آئی نا جائز سنت ہے، وہ سنت نہیں ہے۔ جو فہرست ہے اس کو صحیح ہے، فہرست صحیح ہے، لیکن جہیز کہنے میں کہیں نہ کہیں ہمیں مغالطہ، میں علماء کی بزرگوں کی بات نہیں کر رہا، ہمیں مغالطہ ہو رہا ہے۔ نمبر 1، اگر جہیز سنت ہوتا تو وہ ابو بکر صدیق جو کفن کے کپڑوں میں سنت کا خیال کر رہے ہیں، توجہ آپ کی، کفن کے کپڑوں میں سنت کا خیال کر رہے ہیں، فرماتے ہیں اماں عائشہ سے، عائشہ حضور علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا؟ تو کہا ابا جان 3 کپڑوں میں۔ تو کہا مجھے بھی 3 کپڑوں میں کفن دینا تاکہ جاتے جاتے رسول اللہ کی سنت پر جو کفن میں سنت کو ملحوظ رکھے وہ شادی کے موقع پہ سنت کو ملحوظ نہیں رکھے گا۔ اگر حضور نے اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا تھا تو بتاؤ صدیق اکبر نے اپنی شہزادیوں کو جہیز کیوں نہیں دیا؟ جب اللہ کے رسول نے جہیز دیا تھا تو فاروق اعظم نے اپنی بیٹیوں کو جہیز کیوں نہیں دیا؟ عثمان غنی تو بہت مالدار تھے، انہوں نے جہیز کیوں نہیں دیا؟ خود مولا علی پہ الزام ہے کہ انہوں نے جہیز لیا، تو مولا علی کی تو کتنی بیٹیاں تھی؟ 8 سے زیادہ بیٹیاں تھی، کیوں جہیز نہیں دیا 8 بیٹیوں کو؟ خود لیا، دیا کیوں نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے 14ویں صدی میں جو آپ کھینچ تان کر کے جہیز لائے ہو وہ سنت نہیں۔ آپ کہیں گے پیر امین القادری کیا ہے؟ تو میں کوئی مناظر آدمی نہیں، محقق نہیں، اصلاح کی غرض سے ایک بات کرو، سمجھ میں آئے تو لینا ورنہ چھوڑنا، میرے خلاف تانے بانے مت بننا، اور اگر بنو بھی تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، روزانہ میرے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے۔ بڑی دنیا ہے، بڑی دنیا میں اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، لیکن مجھے اس کا کوئی غم نہیں۔ دیکھیے آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو جہیز نہیں دیا تھا، کیوں؟ وہ حضور علیہ السلام نے تحفہ اور گفٹ دیا تھا مولا علی کو۔ کس کو دیا تھا؟ توجہ کرنا، کس کو دیا تھا؟ مولا علی کو۔ سیدہ کو، بیٹی کو نہیں دیا، شہزادی کو۔ کس کو دیا؟ داماد کو بھی نہیں دیا، یہ بات خاص، داماد کو نہیں دیا،
بھائی کو دیا. توجہ کریں, یہی ہے اس کی نزاکت. اگر داماد کو دیتے تو پھر آپ کھڑے ہوتے کہ میں بھی تو داماد ہوں, مجھے بھی چاہیے. رسول اللہ نے دیا تو مجھے بھی چاہیے. حضور نے داماد کو نہیں دیا, اپنے چھوٹے بھائی کو دیا, کیونکہ مولا علی داماد بننے سے پہلے رسول اللہ کے چھوٹے بھائی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کے سگے چچا حضرت ابو طالب ہیں اور ان کی اولاد زیادہ تھی, تو رسول اللہ نے اپنے دوسرے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب سے کہا کہ چچا, میرے اس چچا کی غربت ہے, مفلسی ہے, بچے زیادہ ہیں, پرورش کرنے میں تکلیف ہے, ان کے گھر چلتے ہیں, ان کے بچوں کو ہم اپنی گود میں لے لیتے, گود لیتے اور ہم پرورش کر لیں گے تو میرے اس چچا کا بوجھ کم ہو جائے گا. تو حضرت عباس اور اللہ کے رسول چلے اور جانے کے بعد دونوں نے کہا حضرت ابو طالب سے کہ آپ اپنے بچے گود دے دے. انہوں نے کہا طالب کو میں رکھ لیتا ہوں, جعفر کو عباس لے لے, اور علی محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد رسول اللہ میں کہہ رہا ہوں, اس وقت اعلان نبوت نہیں ہوا تھا, کہا محمد عربی کو علی دے دیتے ہیں. تو مولا علی جب دودھ پینے کی عمر میں تھے, اللہ کے رسول نے تبھی ان کو گود لے لیا تھا. تو علی کی پرورش کس کے گھر میں ہوئی؟ رسول اللہ کے گھر میں. آقا نے پرورش کی, آقا نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا, آقا نے بولنا سکھایا, آقا نے جوان کیا. تو رسول اللہ نے علی کی پرورش کی بفرض محال. اگر علی مرتضیٰ کا نکاح سیدہ فاطمہ کے ساتھ نہ بھی ہوتا تو علی مرتضیٰ کی شادی کرنا کس کے ذمے پہ تھا؟ جس نے پالا تھا اسی کے ذمے, جس نے پرورش کی تھی اسی کے ذمے. اب مولا علی کا خود کا گھر تو تھا نہیں, تو رسول اللہ گھر کی ذمہ داری کس نے نبھانی تھی؟ حضور نے نبھانی تھی. تو آقا نے داماد کو جہیز نہیں دیا, چونکہ حضور نے اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے گھر میں پالا تھا, پرورش کی تھی. اب چھوٹے بھائی کی شادی ہو رہی تھی تو گھر کون سجانے والا تھا؟ اللہ کے رسول نے سجانا تھا. تو آقا نے گھر کے سارے انتظامات کیے. لوگوں کو یوں لگا کہ داماد کو دیا, لیکن حسن اتفاق یہ ہو گیا جو چچا زاد بھائی تھا, سگے بھائی نہیں کہ چچا زاد بھائی تھا, انہی کے ساتھ سیدہ فاطمہ کا نکاح ہو گیا. تو آقا علیہ السلام نے اپنی پرورش کی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے مولا علی کے لیے گھر کا بھی انتظام کیا, گھر کے سامان کا بھی انتظام کیا. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے بھائی کے لیے انتظام کیا, تو میں بھی کہتا ہوں اگر آپ بھائی کے لیے اتنا خرچہ کرتے ہیں تو میں آپ کو سلام کرنے کے لیے تیار ہوں, اس لیے کہ رسول اللہ نے بھائی کو دیا, داماد کو نہیں دیا. کیونکہ علی مرتضیٰ جو تھے وہ رسول اللہ کے چچا زاد تھے, چچا زاد بھائی تھے. لوگوں کو مغالطہ ہوا کہ سیدہ فاطمہ کو دیا. اگر سیدہ فاطمہ کو دیا تھا تو دوسری حدیث سن لے. ایک مرتبہ ایک عورت آئی اما عائشہ کے پاس, اما عائشہ نے اس کو ایک کھجور دی, اس نے برابر برابر تقسیم کی 2 بیٹیوں میں. یہ دیکھ کر کے اما عائشہ بہت خوش ہوئی. تو سرکار سے اس کی حضور ایک عورت نے ایسا کیا. آپ توجہ سے سننا, آقا فرماتے ہیں عائشہ وہ جو اس نے برابر برابر کھجور تقسیم کی نا, اگر دونوں بچیوں میں برابر کھجور تقسیم نہ کرتی, کم زیادہ تقسیم کرتی, تو قیامت کے دن اس کھجور کی تقسیم کے بارے میں اس سے پوچھا جائے. توجہ کریں, ایک کھجور کی تقسیم میں اگر برابری نہ ہو اولاد میں تو ڈر ہے کہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اب مسلمانوں بتاؤ, حضور کی ایک شہزادی تھی بلکہ 4 شہزادی تھی. اب آپ کہتے ہیں رسول اللہ نے فاطمہ الزہرا کو جہیز دیا, تو اب آپ کو یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ سیدہ زینب کو بھی جہیز دیا, ام کلثوم کو بھی جہیز دیا, حضرت سیدہ جو ہے وہ رقیہ کو بھی جہیز دیا, حضرت زینب کو جہیز نہیں دیا, رقیہ کو نہیں دیا, ام کلثوم کو نہیں دیا, صرف سیدہ فاطمہ کو دیا. یاد رکھنا, اس سے پتا چلا آقا نے جہیز نہیں دیا. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, یہ جہیز کی ظالم رسم جو تم کار طلب کرتے ہو, بائک طلب کرتے ہو, اور خدا جانے موبائل طلب کرتے ہو, لیپ ٹاپ طلب کرتے ہو. پتا ہے میں یوپی گیا ہوا تھا, میرے دوست نے مجھے سفر میں بتایا کہ ہمارے گھر کی شادی ہوئی, لاکھوں روپیہ خرچہ ہوا, اب بھی ہماری بہن خوش نہیں ہے. میں نے کہا کیوں خوش نہیں ہے؟ تو کہا اس لیے خوش نہیں ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کار ملے, کھول کے بولتے نہیں لیکن تانا زنی کرتے ہیں, وہ خوش نہیں ہے. خدمت کرنے کے بعد بھی یاد رکھنا مسلمانوں, آپ کس مذہب پر عمل کر رہے ہو؟ دین حق کانفرنس رکھتے
ہو اور باطل کے نظریات کو اپنا رکھا ہے. آپ سے پوچھتا ہوں جہیز کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر. آج درد بھری باتیں کرتے ہو. مسلمانوں کی بیٹیاں کسی اور کا ہاتھ پکڑ رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ نہیں کہ اللہ اکبر ظالم کا ظلم عروج پر ہے، بلکہ ان سے پہلے ہماری بے جا رسومات نے گلا گھونٹ دیا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ جب آپ بھکاری بن جائیں گے اور آپ شادی کرنے کی بجائے بھیک مانگنے اور ڈکیتی کرنے نکلیں گے جہیز کے نام پر، تو غریبوں کی بچیاں 30-35 سال کی عمر لے کر جب گھروں میں بیٹھے گی تو پھر کیا ان کے قدم غلطی کی طرف نہیں اٹھیں گے؟ یہ جو اللہ اکبر نہروں کے اندر، دریاؤں کے اندر، سمندروں کے اندر بیٹیاں ڈوب کر کے مر رہی ہے، بچیاں پھانسی لے رہی ہے، اور نام نہاد دنیا اور معاشرے کے ذمہ داروں، قیامت کے دن مصطفیٰ جان رحمت اگر آپ کا گریبان پکڑ کر کے پوچھے کہ جہیز کی رسموں کی بنیاد پر، شادیوں کی غلط رسومات کی بنیاد پر میری امت کی بیٹیاں مذہب سے بیزار ہو رہی تھی، دنیا سے کوچ کر رہی تھی، اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا رہی تھی، آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا کار سب کچھ ہے، بائک سب کچھ ہے؟ اور میں اپنی نئی نسل سے کہتا ہوں، جو شادی کرنے والے ان سے پوچھتا ہوں، ظالموں، نبی کے نام پر جان دینے کی بات کرنے والوں، بتاؤ جب تم کار اور بائک مانگتے ہو گے اور حضور کی امت کی کسی بیٹی کا رشتہ ریجیکٹ ہو جاتا ہوگا اور وہ 30-35 سال کی عمر میں اپنے بستر پر سسکتی ہوگی، اپنی بستر پر تڑپتی ہوگی، تو رسول اللہ کے دل پر گنبدِ خضرا میں کیا گزرتی ہوگی؟ کبھی سوچا حضور علیہ السلام کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ آپ کہیں گے کیا گزرتی ہوگی؟ میں نے کہا سن لو، ہم مردہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم سنیوں کا نبی زندہ ہے. میرا امام کہتا ہے تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، میرے چشم عالم سے چھپ جائے گا ہے، زیادہ قریب ہے زمین کا ذرہ ذرہ. اپنا عقیدہ سنو اہل سنت کا، زمین کا ذرہ ذرہ، چپا چپا، آسمان کا تارا تارا جو چلے وہ ہر لمحہ رسول اللہ کی نگاہ میں ہے. حضور سب کو دیکھ رہے ہیں، ہر پل دیکھ رہے ہیں، ہر لمحہ دیکھ رہے ہیں. اس کی دلیل کہتے ہیں میرے امام، شش جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال، دھوم بن نجم میں ہے. آپ کی بینائی کی اس کی تشریح نہیں کرتا، لیکن یاد رکھنا ہر لمحہ دنیا حضور کی نگاہ میں ہے. یہ محفل اب بھی حضور کی نگاہ میں ہے، میں بول رہا ہوں، تم سن رہے ہو، حضور کی نگاہ میں ہے. کس نیت سے بیٹھے ہو؟ حضور کی نگاہ میں ہے. کیوں بیٹھے ہو؟ حضور کی نگاہ میں ہے. کیوں آئے ہو؟ حضور کی نگاہ میں ہے. وہ دیکھ رہے ہیں گنبدِ خضرا سے، بلکہ واللہ جسمانی طور پر تو گنبدِ خضرا میں ہے، لیکن روحانی طور پر وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے. جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں. مجھے ہوا کیا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے. اب آپ سے پوچھتا ہوں، جب رسول اللہ کی امت کی بیٹیاں رشتے نہیں آنے کی بنیاد پر، غلط رسومات کی بنیاد پر، جہیز کی بنیاد پر جب بستروں پہ سسکیاں لیتی ہوگی، اس وقت حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کیا گزرتی ہوگی بتاؤں؟ آؤ تھوڑا تصور کریں. بدر میں 70 کافروں کو قیدی بنا کر لایا گیا تھا. دھیان سے سننا، حضور سے محبت کی بات کرتے ہو، جلوس میں نعرہ لگاتے ہو، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نبی کے نام پہ جان دینے کی بات کرنے والوں، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں، سارے نعرے سر آنکھوں پر ہے. لیکن سن لو، کاریں مانگتے ہو، بائک مانگتے ہو، راز شادی کو مہنگی کر دیا. غریبوں کی بچیوں کی آبرو کے جنازے اٹھ رہے ہیں، بچیاں سسکیاں لے رہی ہے. آؤ غریبوں کی بچیوں کا خیال نہ کرتے ہوئے کم از کم اپنے نبی کا خیال تو کرو، جان ایمان کا خیال تو کرو، روح کائنات کا خیال تو کرو. مصطفیٰ جان رحمت جن کا احسان ہمارے بال بال پر ہے، ہماری سانس سانس پر ہے، وہ رسول کی شان دیکھو. بدر کے 70 قیدی باندھ کر لائے گئے ہیں. آقا نے فرمایا مسجد نبوی کے صحن میں ان کو ڈال دو. کوئی جیل نہیں تھی اس وقت مسلمانوں کے پاس، قیدی جیل میں نہیں رکھے جا سکتے تھے. اور آپ کو بتاؤں یہ میرے نبی کی شان ہے، جو مسلمان نہیں تھے ان کو قیدی بنایا. تو سرکار نے فرمایا ایک ایک قیدی کو ایک ایک آدمی اپنے ذمے پہ لے لے.
اور جو تم کھاؤ وہ اس کو کھلاؤ، جو تم پہنو وہ کپڑے اس کو پہناؤ. لیکن یاد رکھنا بات پہلی رات کی ہے. بدر سے واپس آئے، مسجد نبوی کے صحن میں سب کو باندھ کر ڈال دیا گیا. توجہ کرنا. اور اگر مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں سب مان جاتے ہیں، عورتیں نہیں مانتی. کہتی ابھی تو بیٹے کی شادی اس وقت، تو جو مل جائے گا آگے تو نہیں ملے گا. بھکارا نہ بنو، سیدہ فاطمہ کی کنیز و خیال کرو، سیدہ زینب کی نام لیوا و خیال کرو. بھکارا نہ بنو. کون دے گا کیا دے گا یہ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. بدر کے واپس آنے کے بعد مسجد نبوی کے صحن میں بدر کے قیدیوں کو باندھ دیا گیا تھا، اور باندھنے کے بعد اللہ کے رسول بظاہر تھک کر اپنے حجرے میں لیٹے ہوئے تھے. تو بدر کے قیدی رسی بندھنے کی وجہ سے کر رہے تھے. دشمن جو لڑنے آئے تھے، صحابہ کو مارنے آئے تھے، جب ان کی کراہنے کی آواز سنی حضور آواز دیتے بلال. بلال حاضر ہوتے، لبیک یا رسول. آقا فرماتے بلال ان کافروں کی رسیاں ڈھیلی کر دو، اس لیے کہ ان کے کراہنے کی آواز مجھے سونے نہیں دے رہی ہے. ان کے کراہنے کی آواز مجھے بے چین اور بے قرار کر رہی ہے. مسلمانوں اگر کافر کراہے تو رسول اللہ تڑپ جاتے ہیں. جب 35 سال کی وہ بچی غربت کی وجہ سے جس کو اچھا رشتہ نہیں آتا، اس کا باپ آپ کو بھیک میں کار نہیں دے سکتا، بائک نہیں دے سکتا، جب وہ بستر پر بغیر شوہر کے کراتی ہوگی تو رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، آقا کریم کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. چین سے سونے والوں آپ سے کہتا ہوں یہ دنیا کیا ہے میرے بھائی؟ محنت کی کمائی قبر میں نہیں لے جاؤ گے. جہیز کے نام پہ بھیک مانگ کر وہ کیا قبر میں لے جاؤ گے؟ کتنے دن تک کار چلے گی، کتنے دن تک بائک چلے گی، کتنے دن تک ٹیویاں چلے گی، کتنے دن تک کہ یہ لاکھوں روپے کی بھیک چلے گی. ایک باپ ذمہ داری سے کہتا ہوں میری قوم کے جوانوں، پیسے دولت جہیز لو گے ایک دن وہ ختم ہو جائے گا، لیکن اگر رسول اللہ کی امت کی کسی بیٹی کی عزت کی حفاظت کی نیت سے اور حضور کی خوشی کی نیت سے کسی غریب کو بغیر جہیز کے گھر میں لے آؤ گے تو رسول اللہ کے کرم کی نظر اٹھے گی تو وہ قیامت تک تیری نسلوں پر باقی رہے گی. یہاں بھی خوش رہو گے، وہاں بھی خوش رہو گے. میری گزارش ہے اگر جھارکھنڈ والے جوانوں صرف نعروں کے قاضی ہو تو ہمیں کوئی دل ٹھنڈا نہیں ہے آپ سے، اور اگر عمل کرنے آئے ہو تو اپنے نبی کی خوشی کے لیے جب جان قربان کرنے کی بات کرتے ہو تو آج ہے کر لو کہ یا رسول اللہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف دلہن لاؤں گا، اس کے ساتھ کچھ نہیں لاؤں گا. ساتھ میں ہوگی تو آپ کی خوشیاں ہوگی، آپ کی رحمت ہوگی، آپ کا کرم ہوگا، آپ کی عنایتیں ہوگی، اور جس پر ان کی عنایتیں ہو گئی یاد رکھنا انسان دیتا ہے تو حیثیت کے مطابق دیتا ہے، اور محبوب خدا دیتے ہیں تو اس کو دینے والا بنا دیتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رحمت للعالمین. زبردستی نہیں بولو آج کی اس محفل میں کون جوان ہمت کرتا ہے میرے لیے نہیں، امین القادری بھی نہیں، اپنے نبی کی خوشی کے لیے. حضور دیکھ رہے ہیں کون ہاتھ اٹھا کر یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں صرف دلہن لاؤں گا، ساتھ میں کچھ نہیں لاؤں گا. سسر اٹھا کے رکھو تاکہ اللہ بھی گواہ رہے، فرشتے بھی گواہ رہے. حضور گنبد خضرا سے دیکھ رہے ہیں، بغداد سے میرا غوث دیکھ رہے ہیں، اجمیر محلہ سے غریب نواز. ذرا ہاتھ اٹھا کے رکھیں. انقلاب آنا چاہیے. جلسوں کا مقصد صرف سیر و تفریح نہیں ہے. اٹھا کے رکھو فرشتوں کی فہرست میں اپنا نام درج کروا لو. کتنے لوگ ہیں صرف دلہن لاؤں گا، جہیز ساتھ میں نہیں لاؤں گا. سسر دینا بھی چاہے گا، وہ کہوں گا تو جب چاہے تیری بیٹی کو دینا، شادی کے موقع پہ نہیں ہوں گا. کتنے لوگ ہیں مجھے صرف نبی کی خوشی چاہیے، مجھے صرف نبی کی رضا چاہیے. یہ رسول اللہ دیکھ رہے ہیں. اللہ اٹھا کے رکھیے، تھوڑا اوپر اٹھائیے، ہو سکے تو دونوں ہاتھ اٹھائیے. ہاں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کہ قربان جائیں. یا اللہ ہاتھ اٹھانا ان کا کام ہے اور ان ہاتھوں کا بھرم رکھنا تیری شان کریمی پر ہے. یاد رکھنا میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں، اور نہ میں اپنی سیادت کا اٹھا کے رکھیے، نہ میں اپنی سیادت کا جنجنا بجانے کا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں اے میری قوم کے جوانوں تم نے میرا دل خوش کر دیا. اگر تم مجھے کروڑوں روپے
یہ بھی دیتے واللہ میں اتنا خوش نہ ہوتا جو اس پر میں خوش ہوں، اس لیے کہ یہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں سینکڑوں میری قوم کی بیٹیوں کی آبرو محفوظ ہو جائے گی۔ یاد رکھنا میرا اس خاندان سے تعلق ہے جس میں نسب فاطمہ اور علی پہ جا کر انتہا کو پہنچتا ہے۔ اگر اللہ نے کل مجھے کوئی مقام عطا کیا تو ان جوانوں کی ضرور میں سفارش کروں گا کہ اللہ تیرے محبوب کی خوشی کے لیے ان لوگوں نے قوم کی بیٹیوں کی آبرو بچانے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ تو جن کی شادی ہونے والی ہو، اب وہ لوگ بڑے لوگ، آپ ہاتھ اٹھا کے رکھیے، ہاتھ اٹھا کے رکھنا ہے، لیکن اب وہ بڑے لوگ جو اپنے بیٹوں کی شادی کرو گے تو کتنے ہیں کہ میں سمجھی سے کوئی جائز نہیں مانگوں گا، نہ مانگوں گا نہ لوں گا۔ میرے شہر والے گاؤں کے اندر جب یہ شروع ہوا ایسی شادیاں شروع ہو گئی ہیں، لوگوں نے کہا ہم فقیر ہیں کیا نہیں دے سکتے، کہا تم فقیر ہیں امیر ہیں تو جا، میں بیٹے کے سوا کچھ نہیں لے کر کے جاؤں گا۔ ہمارے شہر میں سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اللہ تمہیں ہمیشہ آباد رکھے، بی بی زہرا کی چادر کے سائے میں رکھے، رسول اللہ کی چادر کرم کے سائے میں رکھے۔ اللہ جب تک چاند اور سورج نکلتے ڈوبتے رہے ان ہاتھ اٹھانے والوں کے گھروں کو خوشیوں سے آباد کرنا، لیکن عمل بھی کرنا ہوگا۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، جزاکم اللہ خیر، ایک بات آپ کو بتاؤں، یا اگر کوئی اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد، اگر کوئی حضور کی خوشی کے لیے سمجھوتا کر لے اپنی خواہشات سے، کرم کیا ہوتا ہے؟ بات پلٹ گئی، ناظم صاحب نے اشارہ کیا تو میں اسی طرف پلٹ گیا، لیکن آپ کو ایک بات سنیں، دیکھو ایک اور مسئلہ ہے، یہ جو لکھ رہے ہیں نا لکھ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ لکھنے میں صرف لکھو اچھی بات، کام نہیں چاہیے، صرف جلسوں میں بولیں گے تو کام نہیں، بھائی جب مقرر خود جائز لے گا تو پھر کام نہیں کرے، ہم جو سے تھوڑا سا گلا دیں، ہاں ایسا نہیں چاہیے، خود سے شروع کرنا پڑے، جی اور ہم کہتے ہیں تم سدھرو، تم کہتے ہیں ہم سدھرو، تو تو اور تم کے اندر معاملہ خراب، میں نے مخلص بننا ہے کیونکہ میری آخرت میں نے درست کرنی، ہمیں خود شروع کرنا پڑے گا، ورنہ نہیں تو سب کو کہیں گے نہیں آپ نہیں کرے، اور اس کا نہیں میری بیوی نہیں مان رہی تھی، تو جو اللہ کی مرضی کے آگے بیوی کی مرضی کو چلائے، پھر میں نہیں سمجھتا کہ اس کو منبر پہ بیٹھنے کا کوئی حق ہے، حق ہے، حق ہے، حق ہے، نہیں ہے اس کو بیٹھنے کا، کیونکہ جو اللہ کی مرضی پہ قربان ہو جائے، اللہ و رسولہ احق ان یرضوا، اللہ رسول زیادہ حقدار ہے کہ انہیں راضی کیا جائے، جس کی بیوی اس کی مرضی کے آگے جاتی ہو تو پھر وہ بندہ پبلک کو کیسے کنٹرول، جو بیوی کی تربیت نہ کر سکا وہ پبلک کی تربیت کرنے کا کیا حق ہے؟ یہ بات میری معذرت کے ساتھ، اس لیے پہلے آپ کو ختم کرنا پڑے گا۔ نمبر دو یہ جو ہر ایک بچے کے دماغ کے اندر یہ بات ہے نا مجھے گوری لڑکی چاہیے اور لڑکیوں کے دماغ میں مجھے گورا لڑکا چاہیے، اور میرے معیار کا چاہیے، میں ڈاکٹر تو لڑکی بھی ڈاکٹر، لڑکی ڈاکٹر تو لڑکا بھی ڈاکٹر، یہ نہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، آپ کو کہیں نہ کہیں سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ ایک بات، اپنا معیار کیا ہے؟ توجہ، اسی میں بات مکمل کروں گا لیکن سن لے، دل کے درد ہے، عنوان بدل گیا۔ اپنا معیار کیا ہے؟ ڈاکٹر، ٹیچر، انجینئر، یہ سب اپنی جگہ عزت والے ہیں، ہمارا معیار ایک ہی ہے، ایمان والا۔ واہ، بس، جی، اس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں ہے۔ ڈاکٹر کی ڈگری، ٹیچر کی ڈگری، انجینئر کی ڈگری، ماسٹر کی ڈگری، پائلٹ کی ڈگری، لائر کی ڈگری، بیرسٹر کی ڈگری سب قبر کے باہر رہے گی، ایمان کی ڈگری قبر کے اندر جائے گی، اور یہ وہ ڈگری ہے جو جنت تک لے جائے گی، اور ایمان کی ڈگری جو قبر میں لے جائے، میرے امام کہتے ہیں جو ایمان کی ڈگری قبر تک لے جائے گا تو فرشتے بھی اس کو عزت کریں گے، احترام کریں گے، کہتے نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ صرف مومن دیکھو، مومن کالا ہو، گورا ہو، کالی ہو، گوری ہو، ایک بات یاد رکھنا، میں نے بہتوں کو، میرے دوست ایسے ہیں جو میری بچپنے میں بڑے خوبصورت تھے، ابھی وہ مجھے اتنے اچھے نہیں دکھتے، پیٹ بڑا ہو گیا، موٹے ہو گئے، اور جب دانتوں میں بھی گیپ ہو گیا، پہلے نہیں تھا، پتہ نہیں کیسے ہو گیا، ایسا ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگ اس وقت تو اچھے نہیں دکھتے تھے، ابھی بہت اچھے دکھتے ہیں۔ عمر کے ساتھ ساتھ صحت بدلتی ہے، کوئی ضروری نہیں 18 سال کی عمر میں جو جیسا دکھے وہ 40 سال کی عمر میں بھی ویسا ہی دکھے۔
ایسا ضروری نہیں. اس لیے کالا گورا چھوڑو. حسن کیا ہے؟ اصل حسن رسول اللہ کی وفاداری ہے. اس سلسلے میں ایک حدیث سن لو, آپ کا ایمان تازہ ہوگا. مدینہ منورہ میں ایک صحابی ہے جن کا رنگ پکا ہے. حضور کو خوش کرنے کے لیے اپنی خواہشات سے جو سمجھوتا کر لے, حضور اس کو کتنا نوازتے. قربان میں ان کی بخشش پر, مقصد کی زبان پر آیا نہیں, بن مانگے دیا اور اتنا دیا, دامن میں ہمارے سمایا نہیں. بے شک میں قوم کی بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں, میری بچیوں اگر زیادہ پڑھ لیا ہے, اور آپ سوچتی ہے کہ مجھے بھی پڑھا لکھا چاہیے, نہیں ملے گا پڑھا لکھا تو میں دوسرے کے گھر میں جھانکوں گی, ایسا نہیں. حضور کا دل دکھے. اور ایک بات آپ کو کہوں, یہ دین حضور کا گھر ہے. دین ایک کانفرنس ہے نا, یہ حضور کا گھر ہے. جو دین میں ہے وہ حضور کے گھر میں ہے, جو دین میں وہ حضور کے قلعے میں ہے, جو دین میں وہ حضور کی پناہ میں ہے. حضور کا گھر چھوڑ کے مت جاؤ, یاد رکھنا. آقا کا گھر چھوڑ کے مت جاؤ. جو حضور کا گھر چھوڑ کے جائے گا, یہاں بھی ذلیل ہوگا, وہاں بھی ذلیل ہوگا. ایک لکھنؤ والا چھوڑ کے گیا, کتے بھی نہیں پوچھ رہے اس کو. میرے امام کے 2 مصرے یاد آتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی کھاتے ہیں. حضور کا در چھوڑ کے مت جاؤ, ٹھوکرے کھاتے پھرو گے, ان کے در پہ پڑھ رہو, قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر جاتے رہیں گے. حضور کے قدموں میں پڑھے. بیٹیوں سے کہتا ہوں کتنا ہی پڑھ لو, سمجھوتا کر. مل گیا ڈگری والا تو اچھا, نہیں ملا بس مومن دیکھو, ایمان والا ہے کافی ہے. بس چمڑیاں مت دیکھو, چمڑیاں بھی اتار چڑھا ہوتا رہتا ہے, یاد رکھنا. تو ایک صحابی تھے, اور صحابی کو ہم کالا تو نہیں کہتے کیونکہ ہمارا پورا مسلک ہے, عشق و محبت ہے, ادب ہے, الدین کلہ ادب, لیکن ان کا رنگ پکا تھا. اب سمجھ کے آپ میں کیا کہنا چاہتا ہوں, رنگ پکا تھا. اور حضور علیہ السلام ان سے اکثر مذاق فرماتے تھے, جیسا کہ حضور علیہ السلام کی شان. حضور علیہ السلام بہت مسکراتے تھے, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت کے لاکھوں سلام. یہ اسٹیج پہ منہ لٹکانے کی بدعت 14ویں صدی کے بعد شروع ہوئی ہے, ورنہ ہمارا ہر بزرگ زندہ دل تھا. صحیح ہے, ہاں, ہر بزرگ زندہ دل, خوش دل تھا. ابھی منہ لٹکا کر کے بیٹھنے کو لوگ تقویٰ سمجھتے ہیں, یہ کوئی تقویٰ نہیں. التقویٰ ہاں. فاروق اعظم کے دور میں ایک بندہ گردن جھکا کے بیٹھتا تھا, فاروق اعظم نے اس کی گردن پہ مکہ مارا اور فرمایا, ریاکار تقویٰ گردن میں نہیں ہے, دل میں. گردن جھکانے کی بجائے دل جھکا. تو اس لیے تھوڑا ریاکاری سے بھی ہم بچیں. بہرحال حضور کی عادت تھی مزاق کرنے. اگر یہ عنوان چھیڑے تو بڑا مزہ آئے گا, لیکن وقت نہیں. حضرت تشریف لانے والے, اور میں اپنی گفتگو سمیٹ لوں تاکہ بات پوری ہو جائے. حضور علیہ السلام کی عادت تھی ان سے مزاق. ان کے ہونٹ موٹے موٹے, دانت بڑے بڑے, رنگ ان کا پکا تھا. ایک دن آقا نے کہا, تو شادی کیوں نہیں کرتا, وہ شادی نہیں کرتا تو اتنا بڑا ہو گیا. انہوں نے عرض کیا, رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کو قربان, مجھے کون بیٹی دے گا. یہاں کے مدینے کے لوگ مالدار ہیں, اور وہ لوگ غیر مدنی کو بیٹی نہیں دے. مدینے والے غیر مدنی کو, یہ دور تھا پہلے, مدینے والے غیر مدنی, جب ہجرت کر کے لوگ آنے لگے تو مدینے والوں نے یہ رسم توڑ دی, پھر وہ مہاجرین کو دینے لگے. پھر لوگ اسی نیت سے بھی کچھ لوگ آنے لگے کہ چلو وہاں شادی ہو جائے گی. تو پھر وہ روایت بڑی مشہور ہے بخاری شریف کی, پہلی حدیث, اور اس کی تفصیل آپ سنتے ہیں افتتاح بخاری کے اندر. تو انہوں نے کہا, یا رسول اللہ مجھے کون دے گا, میرا رنگ تو دیکھیں نا آپ, میرے ہونٹ دیکھیں, میرے دانت دیکھیں, میرا خود کا مکان نہیں ہے, یہاں کے لوگ خوشحال ہیں, مالدار ہیں, کھجوروں کے باغ ہیں, ان کے درخت ہیں, بیٹیاں خوبصورت ہیں. اب میرے آقا کی شان, اللہ اللہ. حضور نے پھر کہا, اور تو شادی کیوں نہیں کرتا. وہ رو پڑے. پہلی تو انہوں نے جواب دے دیا, دوبارہ کہا, رو پڑے. اور میرے آقا کی یہ شان ہے, حضور علیہ السلام کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے. جب دیکھا نا کہ وہ رو رہے ہیں, روتے ہوئے دیکھا, حضور تڑپ گئے اور دریائے کرم جوش میں آیا. سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے, حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے. ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے, ان کے ابرو نہیں دو کبنوں کی یکجائی ہے. اللہ اکبر. کریم آقا نے جب ان کو روتے دیکھا فرمایا, روتے ہو حضور, مجھے کون بیٹی دے گا.
دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا جا وہ فلاں فلاں ہے نا، اس کے گھر میں سب سے خوبصورت بیٹی ہے مدینے کی، جا اور جا کر اس سے کہنا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دے، رشتہ طے کر دے، میرا حکم ہے۔ توجہ، بہنوں کی بچیوں کی خاص توجہ، خود کا گھر نہیں، رنگ ایسا، ہونٹ ایسے، دانت ایسے، اور ادھر حسن کی ملکہ، آقا کا حکم، کہہ دو اس سے جا کر اپنی بچی کا رشتہ تیرے ساتھ طے کر دے، اور بتانا کہ میں نے حکم دیا حضور، مگر کچھ نہیں، جاؤ اس کو میرا حکم سناؤ، اور جب وہ ہاں کرے تو میرے پاس آؤ، میں خود تمہارا نکاح پڑھاؤں گا۔ اللہ اکبر، دوڑے دوڑے گئے، آج تو بھاگ جگے، نصیب کھلے، میری بگڑی بن گئی، ایک اشارے ابو سے بات بن گئی بات، ان کا کرم ہو گیا، شاخ نخل تمنا ہری ہو گئی۔ اللہ اکبر، گئے، دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ فلاں، دروازہ کھلا، بات کیا، شروعات کیسے کریں؟ کہا آقا نے آپ کو سلام کہا، حضور نے مجھے سلام کہا، سبحان اللہ، کوئی اور بات؟ سلام کہا، ہاں، اور کوئی بات؟ سلام کا، اور کوئی بات؟ آپ کی بیٹی کا رشتہ بھیجا ہے، کس کے ساتھ؟ میرے ساتھ۔ اوپر سے نیچے تک دیکھا، اور حسن کی ملکہ، خوبصورت بیٹی کا سراپا اور ان کا مستقبل آنکھوں میں گھوم گیا۔ ایک پکے رنگ، موٹے ہونٹ، بڑے دانت، بغیر مکان، بغیر کاروبار کے ایک انسان کے ساتھ بیٹی کا مستقبل باندھوں بغیر سوچے سمجھے؟ ہاں کر دو، ہاں کروں گا تو بیٹی کو کیسے مناؤں گا؟ فوراً ایمان نے جھنجھوڑا، اور اگر نہ کرو تو ایمان جانے کا خطرہ۔ حضور کے فیصلے پر اپنے فیصلے کو ترجیح دوں؟ نہ، ہاں کرتا ہوں تو بیٹی کو کیسے مناؤں، نہ کرتا ہوں تو اللہ کو کیسے منا سکوں گا؟ اسی پشو پیش میں رکو، ٹھہرو، اپنی بیوی سے مشورہ کر لو، ہاں کرے کہ نہ۔ بیوی کے پاس آئے، دیکھو ایسا ایسا رنگ، ایسے ایسے ہونٹ، ایسے ایسے دانت، مگر حضور کا حکم ہے، حضور کا حکم ہے۔ دونوں پریشان، ہاں کرتے تو بیٹی کو کیسے منائیں، نہ کرتے اللہ کو کیسے راضی کریں؟ ایسے میں دونوں پشو پیش میں تھے۔ بیٹی آئی، باپ اور ماں کا دامن پکڑا، بیٹی اس دور کی بیٹی، رسول اللہ کی وفادار بیٹی، حضور کی امت کی وفادار بیٹی، اس امت کی آبرو بیٹی، کیسی بیٹیاں تھی وہ، ناز ہے ان بیٹیوں پر، قیامت تک مسلمان ان بیٹیوں پہ ناز کرتے رہیں گے۔ میری بیٹیوں کی توجہ چاہتا ہوں، بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ ماں باپ کو کہا، امی بابا کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں، کوئی غور کرنے کی ضرورت نہیں، بس بات اتنی ہے نا، آقا کا حکم ہے، آنے والے کو مت دیکھو، دیکھو بیٹوں کی فکر، آنے والے کو مت دیکھو، بھیجنے والے خدا کے محبوب کو دیکھو۔ بابا تیری بیٹی کتنی خوش نصیب ہے، کسی کا رشتہ ماں طے کرتی ہے، کسی کا رشتہ باپ طے کرتا ہے، کسی کا رشتہ دادا دادی طے کرتے ہیں، تیری بیٹی کا رشتہ حبیب خدا نے طے کیا، اللہ کے محبوب نے طے کیا ہے، انہی پہ چھوڑ دو۔ اب وہ بیٹی کہتی ہے، سارے غم کے کڑوے گھونٹ پی لوں گی، سارے غم کے کڑوے گھونٹ پی لوں گی، رسول اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی، میں گھر میں نہیں درختوں کے سائے میں جی لوں گی، لیکن جان ایمان کو ناراض نہیں کر سکتی، میں مالدار باپ کی بیٹی بدن پر پیور والے کپڑے لگا کر کے زندگی گزار لوں گی، حضور کو ناراض نہیں کر سکتی، ان کی خوشی میں ہر خوشی ہماری ہے، وہ خوش ہے تو سب خوش ہے، جاؤ بابا کہہ دو اس سے کہ ہم نے ہاں کر دیا ہے، اللہ اللہ، پھر ہاں ہو گیا، نکاح حضور نے پڑھایا۔ جب رخصتی کا وقت آیا تو اللہ کے رسول نے اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا، تو نے میری خوشی کا خیال کیا نا، خدا تجھے آباد کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا،
दुल्हन बन के निकली तो आए मोहम्मद। इजाजत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। आका ने तो जिसकी नजर उठने पे किबला बदल जाता है, उसकी दुआओं से तकदीर न बदलेगी। बगैर घर के, बगैर कारोबार के, पक्के रंग के शौहर के साथ इसलिए निकाह हो रहा है, हुजूर की खुशी, हुजूर खुश हो जाए। आका ने दुआ दी, खुदा तुझे आबाद रखे। चंद ही दिन गुजरे, वल्लाह हदीस उठाकर पढ़े किताब में, मैंने तो बतौर मफहूम अल्लामा अरशदुल कादरी के लबो लहजे में पढ़ दिया, लेकिन यह बात याद रखें, असल हदीस की किताब की तरफ रुख करेंगे तो आपको पता चलेगा। चंद ही दिन गुजरे थे, हुजूर की दुआ आबाद रखने, आबाद रहने का, हुजूर की दुआ, खुद का मकान हुआ, खुद का कारोबार हुआ। वो मियां बीवी इतने मालदार हो गए कि मदीने मुनव्वरा में औरतें बातें करती थी कि सबसे ज्यादा पूरे मदीने में अगर कोई पैसा खर्चा करता है तो वो दोनों मियां बीवी खर्चा करते हैं, जिनके पास कुछ नहीं था। इसलिए हुजूर की दुआ का असर था। मैं भी कौम की बेटियों से कहता हूं, अगर निबाह कर लो किसी गरीब के साथ, हुजूर खुश हो जाए। निबाह कर लो किसी पक्के रंग के आदमी के साथ, हुजूर खुश हो जाए। आपसे भी कहता हूं, निबाह कर लो किसी गरीब के साथ, हुजूर खुश हो जाए। तो मेरे भाइयों, हुजूर की दुआ मिलेगी। सास ससुर की भीख वाले जहेज से अच्छा है कि दामन में रसूलुल्लाह की दुआ मिल जाए। जिसके दामन में हुजूर की दुआ है, उसके दामन में क्या चीज की कमी है। ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ मिलता है बेमांगे। अरे नादान, यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते, ये दरबारे रिसालत है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली, गैर की चाया नहीं करते। अरे ओ ना समझ, कुर्बान हो जाओ उनके रोजे पर, ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। आओ अहद करो, हम कौम की बेटियों की आबरू बचाएंगे, कौम की बेटियों की इज्जत बचाएंगे, लेकिन सिर्फ नारों से नहीं, सिर्फ जलसों से नहीं। जो हमने वादा किया है, जायज नहीं लेंगे। सीधी सादी कोई भी लड़की दीनदार होगी, प्रायोरिटी दीन को देंगे, ईमान को देंगे, और कौम की बच्चियां भी प्रायोरिटी दीन और ईमान को। एक बात याद आई, मैं बात खत्म कर रहा था, एक खूबसूरत बात याद आई। एक नहवी थे, नहवी इल्म नहव के इमाम थे नहवी। वो बड़े पक्के और काले रंग के थे, चेहरा बहुत कबूल सूरत नहीं था, और उनको बीवी मिल गई थी बहुत खूबसूरत। तो जब भी वो घर में आते थे तो बीवी को कहते थे, तू भी जन्नती है, मैं भी जन्नती। तो जो है जी, जन्नती बनने के नुस्खे आपने बहुत सुने होंगे, आज थोड़ा समझ से भी सुन। हालांकि मैं जन्नत की बात इसलिए कम करता हूँ कि कौन दिलेर न हो जाए, थोड़ा सा पकड़ कर चलते। लेकिन बहरहाल मेरा अकीदा ये है, एक मैं क्या, मेरे इस्तिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी इशारा है। फिक्र रज़ा हमारी इर्द गिर्द इस तरीके से हमें जकड़े हुए हैं, जैसे मकड़ी का जाला तना होता है ना, उससे कोई निकल नहीं सकता, वैसे फिक्र रज़ा ने हमें जकड़ रखा है, और इसी को हम अपने लिए निजात का जरिया समझते। ये बात तो इसलिए उससे हटकर कहीं जाना नहीं। लेकिन बहरहाल कौम को जो अब बेअमल है, फिर वो जन्नत के ख्वाब देखते तो थोड़ा सा उनको समझाना भी पड़ता है। लेकिन जन्नत में जाने का एक नुस्खा सुन लें। वो नहवी साहब बहुत बड़े अल्लामा थे, आलिम थे। जब भी घर में आए खूबसूरत बीवी को कहते थे, तू भी जन्नती, मैं भी जन्नती। मूड अच्छा होता है तो सब बात अच्छी लगती है, जब मूड ऑफ हो तो फिर अच्छी बात भी। और हर मियां बीवी में झगड़ा होता है, और होना भी चाहिए, लेकिन मारपीट गाली गलौच नहीं होना चाहिए। मियां बीवी में हर झगड़े के बाद एक नई लज्जत आती है ना, वो होना चाहिए। लेकिन मारपीट और गुस्से वाला नहीं, तलाक वाला नहीं। भाई अंबिया के यहाँ भी तो ऐसा। एक दिन हजरत सारा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जवाब देने लगी तो हजरत इब्राहिम ने कहा, अल्लाह सारा मुझसे मुंह चलाती है। अल्लाह ने फरमाया, इब्राहिम मैंने औरत को टेढ़ी पिछली से पैदा किया, मेरे पैगंबर मेरे खलील, उसको सीधी मत करना वरना तुम तोड़ दोगे, और तोड़ना तलाक देना। बहरहाल तो वो नहवी कहते थे, तू भी जन्नती और मैं भी। एक दिन झगड़ा हुआ उनका मौलाना का उनकी बीवी से, तवज्जो आपकी, तो उन्होंने कहा तू भी जन्नती मैं भी जन्नती। तो उसने गुस्से में कहा, यही पहाड़ा पढ़ते रहते हो, तू भी जन्नती मैं भी जन्नती, कभी बताओगे भी जन्नती कैसे? तो कहा देखो मैं कितना बदसूरत हूं बज़ाहिर, और तुम खूबसूरत हो, तो तुम जब मुझे देखती हो तो सब्र कर लेती हो, तुम सब्र की बुनियाद पे जन्नती हो, और मैं जब तुम खूबसूरत को देखता हूं तो शुक्र कर